ملتان چیمبر کے ہر سال تجاویز جاتی ہیں گورنمنٹ کو، اور ان تجاویز کے اندر سر فہرست یہی ہے کہ ریونیو کس طرح بڑھایا جائے، اور اسی طرح سے جو ایکسپورٹ کو کیسے بوسٹ کیا جائے، امپورٹس کو کیسے کم کیا جائے، اور جو مہنگائی کا طوفان ہے اسے کیسے روکا جائے۔ تو اس میں جو بجٹ تجاویز ہیں اس میں سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ تجاویز ہیں وہ یہی ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے، ٹیکس کی بیس کو وسیع کیا جائے، جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس بڑھانے کی بجائے نئے ٹیکس پیئر تلاش کیے جائیں تاکہ گورنمنٹ کو ریونیو بھی ملے۔ میں نے ایگرو بیسڈ انڈسٹری کی بات کی ہے، وہ اوور برڈنڈ ہے اونلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن کی وجہ سے جی ایس ٹی کی رجیم پاکستان میں لانچ کر دی گئی ہے، اور اس کو لک آفٹر بھی آئی ایم ایف کر رہی ہے۔ اگر آئی ایم ایف آن بورڈ نہیں آ رہی ہے تو دس از اباؤٹ دا ٹائم کہ ہم اپنی ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو برڈن لیس کریں ٹیکس سے۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو مینشن کی ہے وہ ہے کہ آئی ٹی ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ اگر گورنمنٹ اس کو پراپرلی اس کے لیے اسٹریٹجائز کرے تو ہمارے ہمسایہ ملک کی اباؤٹ $180 بلین کی ایکسپورٹ ہے صرف آئی ٹی کی۔ اگر ہمارے بچے اتنے ہی ہنرمند ہیں، ہم اتنے ہی اسکلڈ لوگ ہیں، لہٰذا صرف اگر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے یوتھ کو اور ان کو آئی ٹی سینٹر بنا کے دیے جائیں، آئی ٹی انڈسٹریل ہب بنائے جائیں، آئی ٹی ایکسپورٹ کرنے کے لیے، سافٹ ویئرز ایکسپورٹ کرنے کے لیے راہیں ہموار کی جائیں، تو ہم بہت جلدی جو ہے وہ اپنی آئی ٹی کو ایکسپورٹ کو، اور کچھ نہیں تو آئی تھنک $40 to $50 بلین کی کیپیسٹی ودن 8 to 9 months ہم جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ بجٹ رائٹ ٹائم ہے کہ ان بچوں کے لیے اور اس آئی ٹی کی فیلڈ کے لیے گورنمنٹ کو اسٹریٹجائز کرے۔ بجٹ تو اس دفعہ لگتا ہے کہ کافی سخت آئے گا، کیونکہ خزانہ خالی ہے اور ریسورسز چاہیے حکومت کو، تو ٹیکس لگیں گے اور مجھے لگتا ہے دبا کے لگیں گے، اور اکراس دی بورڈ لگیں گے۔ کوئی کسی بندے کو میرا خیال ہے کہ کوئی ریلیف نہیں ملنے والا، اور سب کے اوپر ٹیکس لگیں گے۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ پراپرٹی کی فائلوں کی خرید و فروخت کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، سپر ٹیکس کو 5 سال کے لیے کیا جا رہا ہے، اور بینک سے پیسہ نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور شاید یہ بھی تجویز ہے کہ 10,000 سے زیادہ کی کیش میں پیمنٹ ہی نہ ہو سکے، کریڈٹ کارڈ کے اوپر پیمنٹ کی جائے تاکہ واچڈ اکانومی کی طرف جایا جا سکے۔ تو یہ سب کچھ اب دیکھتے ہیں، یہ تجاویز ہیں ساری، مگر ان میں سے کتنی کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے یہ ابھی کچھ میں نہیں کہہ سکتا، یہ بجٹ آئے گا تو پتہ لگ جائے گا۔ مگر جو باتیں حکومت کے کرنے کی ہیں وہ تو حکومت اس کی طرف تو توجہ نہیں کر رہی۔ ہمارے ملک میں حکومت کا سائز بہت بڑا ہے، حکومت کا سائز چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے۔ ملٹیپل محکمے بنائے ہوئے ہیں ہم نے ایک ہی کام کرنے کے لیے، ان سب فالتو محکموں کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اور پرائیویٹائزیشن کرنے کی ضرورت ہے اشد، کیونکہ حکومت کے اختیار میں جتنے ادارے چل رہے ہیں سب نقصان میں چل رہے ہیں، ان کو فوراً پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے اس وقت، کیونکہ ہماری بہت ساری انڈسٹری ایسی ہے جس کے اندر پارشلی امپورٹڈ را مٹیریل یوز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو میری تجویز ہے کہ جو امپورٹر مارکیٹ سے ڈالر خرید کے بینک میں جمع کرا دے، اس کو پھر ایل سی کھولنے کی اجازت دیں اور اس کو سامان امپورٹ کرنے کی اجازت دیں، اور اس کا کسٹم کلیئرنس بھی کریں اس کے سامان کی۔